فرضیت حج کی 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اسلام، یعنی حج صرف مسلمان پر فرض ہوتا ہے، کافر پر فرض نہیں ہوتا، اور اگر کافر حالت کفر میں حج کر لے تو وہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ حج سے پہلے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اسلام قبول کرنے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو دوسرا حج فرض ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا تو فرمایا، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنا ضروری ہے، اور دوسرے واجبات دین کا رتبہ اس کے بعد ہے۔ دوسری شرط عقل، یعنی حج عاقل، عقل مند اور باشعور مسلمان پر ہی فرض ہوتا ہے، مجنون اور پاگل پر حج فرض نہیں، کیونکہ مجنون کو، پاگل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرفوع القلم یعنی غیر مکلف قرار دیا۔ تیسری شرط بلوغت، فرضیت حج کے لیے بلوغت شرط ہے، کیونکہ نابالغ بچہ مکلف نہیں ہوتا۔ البتہ نابالغ بچہ حج کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنا ایک بچہ بلند کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ولکی اجر، نعم ولکی اجر، ہاں اور تمہیں بھی اجر ملے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث۔ لیکن اس کا یہ فرض حج سے کفایت نہیں کرے گا، اس کا یہ حج جو ہے فرض حج سے کفایت نہیں کرے گا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو اسے فرض حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ چوتھی شرط آزادی، یعنی حج آزاد مسلمان پر ہی فرض ہے، غلام پر فرض نہیں۔ البتہ غلام حج کر سکتا ہے، لیکن یہ حج فرض حج سے کفایت نہیں کرے گا، اور اسے آزاد ہونے کے بعد بحالت استطاعت فرض حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور پانچویں شرط استطاعت، یعنی وہ حج کرنے کی قدرت رکھتا ہو، مالی طور پر حج کے اخراجات اٹھا سکتا ہو، اور جسمانی طور پر سفر حج کے لیے قابل ہو، راستہ پرامن ہو، اور قدرت حاصل کرنے کے بعد حج کے ایام تک مکہ میں پہنچنا اس کے لیے ممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ حج بیت اللہ کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استطاعت کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزاد والراحلہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس زاد راہ اور سواری موجود ہو، یا سواری کا کرایہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اور اگر کوئی شخص مالی طاقت تو رکھتا ہے لیکن جسمانی طور پر سفر حج کے قابل نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی ایسے شخص کو حج کرائے جو پہلے اپنی طرف سے فریضہ حج ادا کر چکا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حجۃ الوداع میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بہت بوڑھا ہے اور سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم اس کی طرف سے حج کر لو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو یہ کہہ رہا تھا، لبیک عن شبرمہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، شبرمہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، میرا بھائی ہے یا کوئی میرا رشتہ دار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے خود حج کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی طرف سے حج کرو، پھر شبرمہ کی طرف سے کرنا۔ اور جو ہے ان 5 شرطوں کے علاوہ عورتوں کے لیے ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ سفر حج کے لیے اسے محرم یا خاوند کا ساتھ میسر ہو، ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن کے مسافت کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔